میں نے سلام نگر دھاروی کا روا سے مرزا قادیانی قذاف کی کتابیں منگوانے کا فیصلہ کر لیا، انہیں پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں آپ احباب کی معلومات کے لیے اور ہمارے کلام تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیجیے کہ مرزائی آج ایک زمین دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دیکھو ہمارے مرزا قادیانی نے اپنی پوری زندگی کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر اپنی نبوت کے رسالت کے سچے ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں، بڑا ہی پیش کیے ہیں۔ اس لیے مرزا صاحب نعوذ باللہ سچے ہیں، نرسئی دلیل پیش ہیں، لیکن یاد رکھیے علماء جانتے ہیں ہم پوری دنیا کے سارے قادیانیوں کو اس بات کا چیلنج دیتے ہیں کہ ایک لاکھ 24,000 کروڑ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کبھی کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، نبی مصنف نہیں ہوتا، انبیاء بائبل نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء پہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی جاتی ہے۔ تو پتا لگ گیا کہ مرزا قذاف کا کتابیں لکھ دینا ہی اس سے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ مرزا قادیانی کا کتابیں لکھ دینا ہی اس کے بہت بڑے کذاب ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ انبیاء خود سے کتابیں نہیں لکھتے۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، زندگی کے کسی موڑ پہ قادیانی افراد سے واسطہ پڑ جائے، حادثہ پیش آ جائے تو ان کے سامنے یہ دلیل رکھیے گا ہمارا ایمان ہے، چیلنج ہے، ہمارے علماء کا چیلنج ہے کہ صحیح زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، انشاءاللہ ہمارے علماء کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ سامعین محترم، رب کائنات کے فضل و کرم سے میں نے ان کتابوں کو پڑھا جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی قذاف نے نعوذ باللہ اللہ پاک کو گالیاں دی تھی، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی قذاف نے اللہ کے انبیاء کو گالیاں دی تھی، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی قذاف نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بکواسات کی تھی، جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی قذاف نے میرے نبی سے اہل بیت کے صحابہ کو، میرے نبی سے صحابہ کرام کو گالیاں دی تھی، جن کتابوں کے اندر مرزا قذاف نے قرآن پاک کے اندر تیری بات سے طوفان کھڑے کیے تھے، جن کتابوں کے اندر مرزا قذاف نے احادیث رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی نامعلوم کوششیں کی تھی، رب کائنات کا یہ خاص مجھ پہ فضل و کرم ہوا، میں جیسے جیسے مرزا قذاف کی ریلیز کتابیں پڑھتا گیا ویسے ویسے مرزا قذاف سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے قلب سے تمام کے تمام بقیے ادھر سے گئے اور آخر دن کچے بھاگے کی طرح بالکل دور سے آپ پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی اور میں نے مرزا قذاف سے کروڑوں رات دینے کی اور سچے دین اسلام کو قبول کر دیا۔ الحمدللہ، در حقیقت میرے قبول اسلام کے حوالے سے جو بنیاد تھی، بیس تھی، جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے پاک پروردگار نے ہدایت جیسی عظیم دولت سے سرفراز کیا، وہ میرے بچپن کے زمانے کا دیکھا ہوا
وہی مبارک خواب تھا جس کا ذکر آپ کے سامنے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے بچپن کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ حبیب کی دریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال ہے جس میں بہت سے پھل ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھل تشریف فرما رہے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھل تشریف فرماتے جب ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں. آگے تشریف نہیں لاتے, قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے, انہیں پھل نہیں دیتے, لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدنا چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں, الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں, آپ مسکرا دیتے ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں تشریف لانا, قادیانیوں کے گھر میں نہ جانا, قادیانیوں کو باعث کرنا اور کریم آقا کا مدنا چیز سے نگاہ کرم فرما دینا, میری مدد فرما دینا, در حقیقت یہی میرے قبول احسان کا وسیلہ بن گیا. الحمدللہ الگ موضوع ہے, الگ تفصیلات ہیں کہ قبول اسلام کے بعد ہماری فیملی کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے جو مخالفت کی تلوتے دھاندیاں چلیں اور ایمان کے چراغ کو گل کر دینے والے ایسے ایسے طوفان آئے, ایسے ایسے سیلاب آئے, میرا یقین کامل ہے اگر ان میں آئے پاک پروردگار کی عطا کردہ ثابت کرنی, اگر ان میں آئے سرور کائنات کی نگاہ کرم نہ ہوتی, ہو سکتا تھا قادیانیوں کی ان کی رسیوں سے, ان غلام سے میرا ایمان چلا گئے شہری کی طرح تمامے جماعت قریب کا کل ہو چکا ہوتا اور اللہ میں دوبارہ ہو چکا ہوتا. یہ رب کائنات تھا, فضل کرم تھا, یہ سرور کائنات کی نگاہ کرم تھی کہ قادیانی جتنے مخالفتوں کے سہارا ساتھ لے جاتے, قادیانی جتنے مظالم کرتے, میرا ایمان شاہین بنتے مزید بلندیوں پہ پہنچنا چاہتا. الحمدللہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے, تاہم ایک یہ فائدہ ہوا, میں نے تبلیغ کے دامن کو نہیں چھوڑا, گھر کے اندر پریچنگ کرتا رہا, تبلیغ کرتا رہا. رب کائنات کا فضل و کرم ہوا, میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ خدا کی رحمت کرے, اپنی وفات سے دیر پاس قبل آپ نے مسیحیت پہ اسلام سے بیٹی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد میرا ایک بھائی مسلمان ہوا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر فیملی انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ایک بہت بڑی فکر تھی, میری جستجو تھی, میری محنت تھی, رب کائنات کا فضل و کرم یہ ہوا, اس نے میری محنت سے برکت دی کہ میرے والد مصطفیٰ نے 75 سال کی عمر میں ابھی چند ماہ پہلے نرسیت سے یاد گئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ
کام کے بعد اللہ رب العزت نے مجھ ناصیر سے ایک کام دیا کہ میں نے قادیانی مذہب کے بارے میں، مرزا قادیانی کے غلیظ افکار کے بارے میں، گندے نظریات کے بارے میں، اس کی گھٹیا زندگی کے بارے میں ایک انتہائی اچھوتے موضوع پہ، نرالے موضوع پہ ایک کتاب لکھی. یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں. کتاب کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس سے رہ رہے ہیں. الحمدللہ مرزائیت کی تاریخ میں پہلی بار رب کائنات نے اس موضوع پہ مجھ سے کام لیا. اس کتاب کے اندر میں نے بحوالہ کتاب اللہ سے، بحوالہ احادیث رسول سے، بحوالہ قادیانی کتب سے، بحوالہ ماڈرن سائنس سے، لاجک سے، عقل انسانی سے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہرین نفسیات کے ماہرین، میڈیکل سائنس کے ماہرین، ان کی کتب سے، ان کے سائنس سے یہ کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر میں نے مرزائیت کی ساری حقیقت کو کھول کے بیان کیا. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ کتاب سے بھی چیلنج دیا پوری دنیا کا کوئی مرزائی میری کتاب کا جواب دے کے دکھائے. جو خدا میرے لیے مرزائی متعین کریں گے مجھے منظور ہوگی. الحمدللہ کتاب کا جواب دینا بڑی دور کی بات. آج تک کتاب کے ایک چیپٹر کا جواب دیا ہے. الحمدللہ پہلے انڈیا کے اندر انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی. اس کے بعد ملک پاکستان میں آپ کی حکومت سے جا کے سینئر سیکرٹری جناب محترم احمد مظفر صاحب نے لاہور سیکرٹریٹ کے اندر بیٹھے اس کتاب کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی، انگلش میں ترجمہ کیا. پوری دنیا کے اندر کتاب کو بھیجا گیا. امریکہ پہنچی، انگلینڈ پہنچی. سینکڑوں نے یہ کتاب پڑھنے کے بعد مرزائی مذہب سے چھوٹ لیا اور اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ یہ اس کتاب کی 24 کے ساتھ ہے، 24واں ایڈیشن ہے. اس میں الحمدللہ اس کے ایڈیشن پرنٹ ہوئے. یہ بات پروردگار کا خاص فضل و کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے. میرا یہ تحیہ ہے، میں نے زندگی کے اندر یہ حکم ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ مرتے خبرنے روز کے عالم کو گلی گلی، کوتا کوتا، بستی بستی، شہر شہر، دریا دریا، انشاءاللہ اس کو بلند کرنا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں تک جا جا کے مرزائیت کے فتنے کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا ہے، اویئرنیس کو عام کرنا ہے اور مرزائیوں میں دعوت کا کام بھی کرنا ہے. الحمدللہ رب کائنات کا فضل و کرم اس نے میری اس عظیم دعوت کے کام میں برکت دے دی. میں نے پورے پاکستان سے سفر کیے، بڑے بڑے مرزائیوں سے مناظرے ہوئے، بڑے بڑے مرزائیوں سے بحثیں ہوئی اور اب تک 200 سے زیادہ مرزائیوں نے میرے ساتھ دعویٰ کر کے، گفتگو کر کے، مناظرے کر کے مرزائیت سے جان دینے کی اور اسلام قبول کر لیا. مجھے یہاں پہ گوڑا کے ساتھ کا وہ عظیم کو یاد آ گیا. خدا کی قسم ہم نے اس کو محسوس کیا ہے اپنی آنکھوں سے. سرور کائنات کی مدد
یہ ساری کملی والے کا کریم مبارک ہاتھ ہے جو کرے شکریہ نہیں دیتا الحمدللہ اور قادیانی ہمارا نام سن کے چوہے میں بھاگ جاتا۔ ابھی پچھلے مہینے اسلام آباد کے اندر پاکستان اسپورٹس کا جوائنٹ سیکرٹری آفتاب احمد جو بڑا ہی مردود قسم کا مرزئی ہے اور وہ پورے اسلام آباد کا مرزئی تنظیم کا سیکرٹری ہے، پاکستان اسپورٹس کا جوائنٹ سیکرٹری ہے، اتنے اہم عہدے پہ تعینات ہے۔ اس بےمان نے آپ کے منسٹری آف انٹیریئر وزارت داخلہ کے اندر ٹریننگ شروع کر دی۔ وزارت داخلہ کی 3 لڑکیاں جس میں سے ایک وزارت داخلہ کی ڈائریکٹر ہے، باقی دونوں کے گروپ کی ہیں، سینئر ترین آفیسر ہیں، ان میں تبلیغ شروع کر دی کیونکہ اس میں گئی تھے ان لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے، لین دین تھا، گھروں میں آنا جانا تھا۔ اس بےمان مرزئی نے اپنا شکار کرتے ہوئے ان 3 لڑکیوں کو اپنے جنگل میں پھنساتے ہوئے انہیں ربوے کا دورہ بھی کروایا، ربوا بھی لے گیا، وہاں پہ جا کے انہوں سارے مرزئیت کے حوالے سے اہم پہلو ان کے سامنے پیش کیے، اپنا رونا رویا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ کرتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ بچیاں بڑی پریشان، لڑکیاں بڑی پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے نیٹ سے تحقیقات کی، وہاں پہ میرا نام لیا، میرا نام ملا، اللہ کا فضل، اس کا کرم، انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، کہا ہم بڑی پریشان ہیں اور ہم سوچنے میں مجبور ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ پتا نہیں مرزئیت ٹھیک ہے یا اسلام ٹھیک ہے۔ اس نے ہمارے شکوک و شبہات ذہنوں کے اندر پیدا کر دیے۔ میں نے کہا جو ٹائم جتنا جلد پاسبل ہو مجھے بتاؤ، جو ٹائم کہو گے میں آنے کے لیے تیار ہوں، اس میں صحیح سے میری ملاقات کرواؤ اور تم پاس بیٹھ کے سنو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو میں نے بھی بات کی گولڈا کے تاجدار والی، خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے ہوا کیا۔ پاکستان اسپورٹس کے جوائنٹ سیکرٹری آفتاب احمد قادیانی کے دفتر کے اندر نے کہا وہ کہتا وہاں بات کروں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کی مدد ہمارے ساتھ ہے، میں اس کے دفتر کے اندر کرنے کے لیے بھی کیا ہوں، سب ہے بات کرے۔ اور میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک میں بات کرتا ہوں اس کو میں نے بہانے نہیں دینا، اٹھنے نہیں دینا۔ مجھے تجربہ ہے جب ہم مرزئی سے بات کرتے ہیں ٹھیک 5 منٹ بعد ہی مرزئیوں کو مجھے سارے کام یاد آ جاتے ہیں، فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے کام یاد آ گیا، پھر بات کریں گے۔ میں نے کہا نہیں یہ ہونے نہیں دینا، میں نے سمجھ کر کے آنا ہے، جب تک میری گفتگو مکمل نہیں ہوگی اس کو نہیں دینا۔ اللہ رسول کی مدد آئی، میں اس کے دفتر پہنچا، 5 گھنٹے ان لڑکیوں کے سامنے الحمدللہ اللہ کی جو مدد آئی، میں نے کتابیں کھول کے مرزئیوں کی اپنی کتابیں کھول کے اس کے سامنے پیش کی، جن کتابوں کے اندر مرزے سطح کو سچار ثابت کیا، ان کتابوں کے اندر مرزے سطح کو کذاب ثابت کیا، کافر اعظم ثابت کیا، سچالے
اسے ذل و رسوا ہونا پڑا الحمدللہ. اور اس کا دور یہاں تک ہوا ان لڑکیوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اب مرتے دم تک ہم جب تک ہماری زندگی ہے شور ہے زندگی ہے ہم مصری اور انجینئر بازار کے داخلہ کے اندر ہم اپنے روح کے علم کو بلند کیے رکھیں. الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے. سامعین محترم نرجیت کا فتنہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بڑے شریف کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوا زیادتی یہ ہوئی. یہ حقائق ہیں ہماری تاریخ ہے. ہمیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جب ظالم انگریز یہاں پہ تجارت کی غرض سے آیا تھا لیکن ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہوئے ہندوستان کے اوپر قابض ہو گیا. اب مسلمان جس کے دل و دماغ کے اندر اس کے نبی کی ذمہ موجود ہے مسلمان اس کے دل و دماغ کے اندر جذبائے سے بھرا ہوا ہے. انگریزوں نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ہندو بنیا ہے وہ بھی مکار ہے انگریز کی مکار ہے ہندو بنیا وہ بھی کافر ہے انگریز کی کافر ہے. اگر انگریزوں کو خطرہ تھا تو ہندوؤں سے نہیں تھا بلکہ مسلمانوں سے تھا. انگریزوں نے کیا کیا؟ علماء کو اپنی تاریخ پڑھیے. علماء کو خط کہنے کی پاداش میں پرندے سراسر دیا گیا. علماء کے منہ کو بڑے بڑے پھیلوں کے اندر جس میں انسانی گندگی تھی پھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا رہا. درختوں کے ساتھ کتاب کر کتاب میں جاتے سدائے موت کی جاتی کہ جہاد کرنے سے باز آ جاؤ. درختوں سے کتاب لٹایا جاتا سدائے موت کی جاتی. سور کی کھالوں میں سینے سے اس کو آگ لگائی جاتی. ظلم کر گئی سے پہاڑ سے جاتے لیکن جس میں مظالم بڑھا دیتے مسلمان کا اس سے رسول پہلے سے بھی زیادہ کھاتے بڑھنے. انگریز پریشان ہو گیا. بڑے ظلم کی داستان ہے. ساون کی جنگ داری اسی داستان کا منہ کھولتا ثبوت ہے. تفصیلات کا ٹائم نہیں. انتہائی اتفاق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ طلب ہدایت پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ظلموں پر سید کے پاس توڑے. اس کی ایک مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انگریزوں نے ایک مسلمان مجاہد کو گرفتار کیا. کہاں کہہ دے آپ کے بعد تو جہاد نہیں کرے گا اور بتا تیرے دیگر مجاہدین ساتھی کدھر ہے. اس نے تو نہیں بتاتا. انگریزوں نے بڑا ظلم کیا بڑا مارا لیکن وہ نہیں بولا. ایک انگریز کمانڈر وہ سامنے آیا. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بولتا. اس انگریز کمانڈر نے اس مجاہد کا ہاتھ پکڑا اور مجھے شہادت اس کے ارد گرد مومن بیٹی اس جگہ دیا سلائی دی. دیا سلائی کو آگ لگائی. اس کی انگلی کو آگ لگا دی. ایک زندہ انسان کی زندہ انگلی چلنے لگی ہوتا رہنے لگی. اس کے سامنے انگلی چلتی رہی. گوشت چلا ہڈی چلی خون چلا اور وہ انگلی بجھ گئی. وہ مجاہد اپنی آنکھوں سے اپنی زندہ انگلی کو چلتے ہوئے ایک طرح انگلی بجھ گئی. اس مجاہد نے کہا او بھائی آن ترقی
اندر جو علماء کرام نے کوٹ کے بھرا ہوا تھا، انگریزوں نے کو 12-15 مسلمان مجاہدین کو گرفتار کیا، کہا لکھ کے دے دو کہ ہمارے خلاف جہاد نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں لکھتے، تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، ہم نے جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہم دیکھتے ہیں، کیسے نہیں بات آتے۔ انگریزوں نے کیا کیا، ملٹری کورٹ کے اندر انہیں لے گئے، وہاں پہ ایک انگریز جج کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، باغی گروہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک 1 ماہ کے بعد انہیں تختہ سے لٹکا دیا جائے گا، سوائے موت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد انگریز ڈاکٹر نے ان سب کے ویٹ کیے، وزن کیے، ان کا نام لکھ کے آگے وزن لکھا۔ جب 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا، جس روز ان کی سزائے موت کا دن آ پہنچا، ان کو تختہ کی طرف لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اسی ریس ڈاکٹر نے سزائے موت سے پہلے ان مجاہدین کے دوبارہ وزن کیے، جیسے جیسے وزن کرتا گیا، حیران کی وادیوں میں اترتا گیا، آخرکار جب سب کے وزن کر چکا، اس نے میز پہ مکے مارنے شروع کر دیے اور کہا جانتا یہ کون سی علوم ہے، یہ لوگ کیسے ہیں جن کو روزگاری ہوش نہیں ہے، جس مسلمان کا وزن 1 ماہ پہلے 60 کلو تھا، وہ کر کے 70 کلو ہو چکا تھا، جس کا 70 کلو تھا وہ خوشی نگر میں 80 کلو ہو چکا تھا۔ اے بیمان، تم کیا جانے جہاد کسے کہتے ہیں، تم کیا جانے جذبۂ شہادت کس کا نام ہے۔ یہ مسلمان جانتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے تختہ سے چھونے جائیں گے، ادھر سے جان سے بند ہوگی، ادھر سے آلہ چلتے ہوئے پورے ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ تمہیں کیا شعور، تمہیں کیا عقل کہ جہاد کسے کہتے ہیں، شہادت کی موت کسے کہتے ہیں، شہادت کا رتبہ کسے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہارے سامنے کے اندر جہاد کا جذبہ، شہادت کا جذبہ نہیں سنا سکتا، تم اسی فیصل کو نہیں سمجھ سکتے۔ سامنے محترم غرض سے ظلموں پر غریبی انتہا کرتی، ظلموں پر غریبی انتہا کرتی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک اللہ کی کتاب قرآن پاک کے پاس ہے، قرآن پاک جہاد کا درس دیتا ہے، اس میں رسول کی بات کرتا ہے، جب تک یہ ان کے پاس ہے تو ان پہ حاکمیت قائم نہیں کر سکتے۔ ان ظالموں نے گھروں میں چھاپے مار کے، ان ظالموں نے مساجد میں چھاپے مار کے، مدارس میں چھاپے مار کے قرآن پاک لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے کیے، اور کبھی قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا، کبھی قرآن پاک کو سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر شہید کر دیا جاتا۔ وہ حیران رہ گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کو شہید کرنے کے بعد بھی مسلمان جس کا 12 سال کا بچہ جب قرآن پاک کو بسم اللہ کی کسی سارا اور قرآن بن جاتا ہے، وہ حیران رہ گئے کہ کتاب اللہ کو شہید کو بن سکتے ہو، آگ میں لگا سکتے ہو، سمندر سے رہ سکتے ہو، اور جو کام مسلمان کے سینے کے اندر ہے تم اسے ختم ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے، تم نے پہلے